لاہور کے علاقے اچرا میں ایک گھر کے بند دروازے کے پیچھے ایک ایسا سانحہ ہوا جس کا تصور بھی مشکل ہے۔ آج ہم اسی کیس کی تفصیل میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح 3 معصوم بچوں کی موت کی تفتیش نے ایک انتہائی چونکا دینے والے راز سے پردہ اٹھایا۔ یہ کہانی اس دن کی ہے جب ایک محلے کی خاموشی ایک دل دہلا دینے والی خبر سے ٹوٹی۔ ایک ہی گھر کے اندر 3 ننھی جانیں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی تھیں۔ لیکن جب پولیس موقع پر پہنچی تو ایک سوال سب کے ذہن میں تھا، ایک ایسی گتھی جس نے سب کو الجھا دیا کہ آخر اس بند گھر کے اندر پیش آنے والے سانحے کا ذمہ دار کون تھا؟ تو آئیے اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے تفتیش کا آغاز ہوا، یعنی اس پہلی چونکا دینے والی دریافت سے۔ اس سانحے میں 3 معصوم بچوں کی جانیں گئیں، 5 سال کی مومنہ بطول، 4 سال کا مومن رضا اور صرف 1.5 سال کی حبیبہ۔ یہ صرف نام نہیں بلکہ وہ زندگیاں ہیں جو اس دن چھین لی گئیں۔ پولیس کو جو ابتدائی تفصیلات ملیں وہ انتہائی پریشان کن تھیں۔ بچوں کی لاشیں گھر کے اندر تھیں، گلے کٹے ہوئے، لیکن سب سے عجیب بات یہ تھی کہ گھر کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ اور یہیں سے یہ کیس ایک کلاسک لاکڈ روم مسٹری یعنی ایک بند کمرے کے معمے میں بدل گیا۔ اس الجھن کو مزید بڑھایا خاندان کے اپنے ہی ابتدائی بیان نے۔ خاندان نے جو کہانی سنائی اس کے مطابق ہوا کچھ یوں: صبح والدہ دوا لینے گئیں، پھر والد انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئے اور اس دوران بچے گھر پر اکیلے تھے۔ دوپہر کو جب دوسرے رشتہ دار پہنچے تو انہیں دروازہ باہر سے بند ملا، اور جب وہ اندر داخل ہوئے تو ان کا سامنا اس ہولناک منظر سے ہوا۔ یہیں پر تفتیش کاروں کے لیے پہلی بڑی الجھن پیدا ہوئی۔ ایک طرف خاندان کا دعویٰ تھا کہ وہ گھر پر نہیں تھے اور دروازہ لاک تھا، تو پھر سوال یہ تھا کہ اگر یہ سچ ہے تو قاتل گھر کے اندر داخل کیسے ہوا اور اس سے بھی اہم باہر کیسے نکلا؟ اس بظاہر ناممکن لگنے والے معمے کو حل کرنے کے لیے پولیس نے ایک منظم اور گہری تفتیش کا آغاز کیا، جس کا مقصد سچائی کی تہہ تک پہنچنا تھا۔ پولیس نے جائے وقوع پر پہنچتے ہی اپنا کام شروع کر دیا۔ سب سے پہلے تو جائے وقوع کو محفوظ کیا گیا، پھر فورنزک شواہد اکٹھے کیے گئے، علاقے کی CCTV فوٹیج کا تجزیہ شروع ہوا اور ساتھ ہی والدین اور رشتہ داروں سے پوچھ گچھ کا آغاز کر دیا گیا۔ موقع پر موجود SP آپریشنز لاہور توقیر محمد نعیم نے واضح کیا، ہم تمام محرکات کا جائزہ لیں گے تاکہ ان حالات کو سامنے لایا جا سکے جن کی وجہ سے ان بچوں کی اموات ہوئیں۔ یعنی پولیس ہر پہلو سے معاملے کو دیکھ رہی تھی۔ لیکن جیسے جیسے تفتیش آگے بڑھی، خاندان کی سنائی گئی کہانی میں دراڑیں پڑنا شروع ہو گئیں۔ شواہد ایک بالکل مختلف حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ تفتیش کاروں نے جیسے جیسے شواہد کو جوڑنا شروع کیا، ایک واضح تضاد سامنے آیا۔ والدین کے بیانات اور زمینی حقائق ایک دوسرے سے بالکل میل نہیں کھا رہے تھے۔ ان کی کہانی بکھر رہی تھی۔ تضادات بالکل واضح تھے۔ والدین کا باہر ہونے کا دعویٰ CCTV فوٹیج نے غلط ثابت کر دیا۔ جائے وقوع کے فورنزک شواہد، خاص طور پر باتھ روم سے ملنے والے خون کے دھبے، اس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ صفائی کی کوشش کی گئی ہے، اور سب سے اہم بات، والدین کے بیانات آپس میں ہی نہیں مل رہے تھے۔ ان تمام شواہد کو ملا کر تفتیش ایک چونکا دینے والے نتیجے پر پہنچ رہی تھی۔ بند کمرے کا معاملہ حل ہونے کے قریب تھا اور پولیس جلد ہی اصل ملزم کا نام ظاہر کرنے والی تھی۔ تمام ثبوت اکٹھے کرنے کے بعد DIG انویسٹیگیشنز اور آپریشنز نے ایک اہم پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں وہ چونکا دینے والا انکشاف کیا گیا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ DIG انویسٹیگیشنز نے بتایا، پرائم سسپیکٹ بچوں کی ماں ہے۔ اب تک کی ہماری تفتیش سے یہ ثابت ہوا ہے کہ ماں نے ہی یہ قتل کیے ہیں۔ لیکن اس انکشاف نے ایک اور بھی گہرا سوال کھڑا کر دیا۔ آخر اس ہولناک قدم کے پیچھے وجہ کیا ہو سکتی تھی؟ پولیس نے اپنی تحقیق میں اس کا جواب بھی تلاش کیا۔ پولیس کے مطابق اپنے بیان میں ملزمہ نے اعتراف کیا کہ یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا، بلکہ یہ ایک منصوبہ بند فعل تھا جو شدید مایوسی اور ناامیدی کا نتیجہ تھا۔ پولیس کے مطابق اس فعل کے پیچھے مبینہ وجوہات کی ایک تکلیف دہ فہرست تھی: اپنی شادی میں ناخوشی، شوہر کی طرف سے کردار پر لگائے جانے والے الزامات، اور یہاں تک کہ یہ الزام کہ بچے اس کے نہیں ہیں۔ مبینہ طور پر وہ اس رشتے کو ہر قیمت پر ختم کرنا چاہتی تھی۔ اور جو بات اس واقعے کو مزید لرزہ خیز بنا دیتی ہے وہ یہ ہے کہ پولیس کے مطابق یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ ملزمہ نے مبینہ طور پر اس کام کے لیے 3 دن پہلے خاص طور پر ایک چھری خریدی تھی۔ تو پولیس کی تفتیش نے کس نے کیا کا جواب تو دے دیا ہے، لیکن اس سانحے نے ہمارے معاشرے کے لیے ایک زیادہ گہرا اور تکلیف دہ سوال چھوڑ دیا ہے۔ جب گھریلو ناچاگی اور مایوسی اس حد تک پہنچ جائے کہ معصوم جانیں لے لی جائیں، تو یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ایک فرد کی خاموش اذیت
कब पूरे मुआशरे की नाकामी बन जाती है।